بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے اور یہ ان تمام پینشنرز کے لیے ہیں جو پینشنرز کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ جناب، آپ کے بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ آپ ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہے، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارا جو اسٹوڈیو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، تھوڑا سا کام اس کا باقی ہے اور کاریگر صاحبان لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ 2 دن کا کام باقی ہے، اس کے بعد پھر ہم نئے سرے سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہاؤ ٹو اپیل اگینسٹ EOBI ڈیسیژنز۔ یہ جناب بڑا اہم ترین موضوع ہے کہ EOBI کے فیصلوں کے خلاف کیسے داد رسی جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ EOBI کا جو ایکٹ ہے وہ 1976 ہے اور EOBI کے رولز اور ریگولیشن جو ہے وہ اس کے علاوہ ہیں، لیکن جو EOBI گورن کرتا ہے وہ EOBI ایکٹ 1976 کے ذریعے کرتا ہے۔ تمام تر جو گائیڈ لائن ہے وہ EOBI ایکٹ 1976 میں دی گئی ہے اور EOBI ایکٹ 1976 کی دفعہ 35 جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم سیکشن 35 کو ڈسکس کریں گے، جس کے تحت EOBI کی اپیلیٹ اتھارٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ اپیلیٹ اتھارٹی EOBI متاثرین کو فوری انصاف کی فراہمی کا ایک بہترین ذریعہ، ایک بہترین ٹول، ایک بہترین فورم ہے اور اپیلیٹ اتھارٹی جو ہے وہ دفعہ 35 کے تحت قائم ہے، جس میں رجسٹرڈ آجران ہوں، بیمہ داران ہوں یا پینشنر صاحبان ہوں، جن کی بھی شکایات ہوں، انہیں داد رسی اسی فورم سے ملتی ہے اور یہی وہ فورم ہے جو رجسٹرڈ آجران کو، بیمہ داران کو، پینشنر صاحبان کو داد رسی فراہم کرتا ہے۔ EOBI اپیلیٹ اتھارٹی جو ہے یہ 3 نمائندگان پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی سے فریقی ہوتی ہے۔ اس میں اتھارٹی کا سربراہ EOBI کا چیئرمین ہوتا ہے اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے صوبائی منتخب آجران اور ملازمین کے نمائندگان اس کے جو ہے وہ رکن ہوتے ہیں۔ یعنی EOBI کا چیئرمین یا مرد ہو یا عورت، وہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے صوبائی منتخب آجران کے نمائندے اور پھر جو آجران کے ملازمین کے نمائندے ہیں اجیران کے، وہ اس کے رکن ہوتے ہیں۔ اپیلیٹ اتھارٹی میں داد رسی کے لیے کسی قسم کی کوئی جو ہے ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یعنی کوئی بندہ وکیل کرتا پھرے اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور وکیلوں کو بھاری بھر فیسیں دیتا پھرے اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اپیلیٹ اتھارٹی میں داد رسی کے لیے جو ہے چونکہ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے یہ اتھارٹی EOBI کے متعلقہ ریجنل آفیسر، متاثرہ آجر اور بیمہ دار یا پینشنرز کو طلب کرتی ہے۔ اتھارٹی کے رجسٹرار اپیلوں کی سماعت کے لیے تاریخ اور پلیس کا تعین کرتے ہیں۔ EOBI اپیلیٹ اتھارٹی 4 صوبوں کے مختلف شہروں میں اپیلوں کی سماعت کرتی ہے۔ EOBI کے ریجنل آفیسرز پر اپیلیٹ اتھارٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد جو ہے وہ لازمی کرنا ہوتا ہے۔ یعنی EOBI کے جو ریجنل آفیسرز ہوتے ہیں وہ پابند ہیں کہ وہ اپیلیٹ اتھارٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کریں۔ اپیلیٹ اتھارٹی کے فیصلوں سے ہزاروں رجسٹرڈ آجران، بیمہ داران اور پینشنر صاحبان کی داد رسی ہوتی چلی آ رہی ہے، ان کے مسائل حل ہوتے ہیں اور ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بھی نظام بڑی سست روی کا شکار ہوتا ہے، لیکن چونکہ فورم یہی ہے، کوئی اور فورم نہیں ہے، تو اس لیے اسی فورم پر جو ہے وہ پھر آپ کو اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ EOBI کی اپیلیٹ اتھارٹی کے فیصلوں کے خلاف جو ہے وہ کہاں جانا ہوتا ہے؟ یا آپ وفاقی محتسب کے پاس جا سکتے ہیں یا پھر عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔
اور ای او بی آئی کی اپیلٹ اتھارٹی پینشنرز جو ہے وہ دفعہ 35 ای او بی آئی ایکٹ 1976 کے تحت فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی شکایت ہو تو وہاں وہ اپنی شکایت درج کر کے اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ 2 دن کے اندر اندر ہمارا دفتر مکمل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ویڈیوز اسی فلو کے ساتھ آئیں گی جیسے پہلے آ رہی تھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دفتر کا کام ہو رہا ہے، پوری توجہ دفتر کے کام پر ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ دفتر کا کام مکمل ہو، اور پھر ہم آپ کی خدمت کے لیے جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کمر بستہ ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔